بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنات میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی پاداش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت عطا کی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جنہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور ابلیس کے اقربا، ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں بدکاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، کچھ انسانوں اور اسپیشلی میاں بیوی کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولاد کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرنے میں انسانوں کو بہکاتے ہیں اور انسانوں کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی تھی اور آپ پر ایمان بھی لایا تھا۔ اس متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، میں جن ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنات کے کس گروہ سے ہے؟ تو اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس پر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔
میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات بھی سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام انہیں پہنچانا۔ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں، اور پھر کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ شمس، سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ سکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامہ، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حامہ جن وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہ فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد حامہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بے شک اللہ انسانوں کے علاوہ جنات میں سے بھی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔